الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام صحافی حضرات کا، تمام میڈیا ہاؤسز کا بہت بہت شکریہ جو اس کم وقت کے نوٹس میں یہاں تشریف لائے۔ یہاں آپ لوگوں سے کئی باتیں کرنی تھیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا تھا تہہ دل سے کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے، ایسی صورتحال پیدا کی کہ لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا اس پورے پروسیس سے جس کو الیکشن کہتے ہیں۔ کبھی سخت ترین سردی، کبھی سخت ترین گرمی، کبھی بارشیں، کبھی الیکشن ہو رہا ہے، کبھی الیکشن نہیں ہو رہا ہے، ٹھپے لگانا، کمپلین کرنا، قتل و غارت بھی کسی کانسٹیٹوئنسی میں ہو جائے، لاکھ کمپلین کریں، لاکھ میڈیا میں چل جائے، کوئی نوٹس نہ لینا، اس بات کا مظہر ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں جو مائنورٹیز ہیں کراچی کی ان میں سے ہی کسی لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے، اور جو اکثریت ہے اس کو مجبور کرنا ہے کہ وہ گھر سے نہ نکلے۔ تو وہ کافی حد تک اپنے اس مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں، اسی لیے مبارکباد الیکشن کمیشن کو اور جو بھی ادارے ان کے ساتھ اس میں شامل رہے۔ اس کے بعد ہم اپنے چیئرمین سے معافی کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کنونس کرنے پہ، ہمارے انسسٹ کرنے پہ چیئرمین صاحب نے متحدہ کو موقع دیا، ہمارے کہنے پہ، ہماری درخواست پہ ان سے بات کی، حالانکہ وہ ہمیں کہہ چکے تھے اور ہمیں بھی کچھ اندازہ تھا، مگر ہم نے کہا کہ اب یہ مہاجر نعرہ لگا رہے ہیں تو شاید ان کی کچھ غیرت اہمیت جاگ گئی ہے۔ ہر طرف مہاجر مہاجر بات ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے ان میں سے معافی بھی مانگی، تو ہم نے چیئرمین تک یہ بات کنوے کی۔ چیئرمین نے کہا بھی کہ جو سو کالڈ ان کے اپنے روحانی باپ کے نہیں ہوئے، جو یہ ماضی میں کہتے رہے کہ جو ان کے تن پہ کپڑے ہیں وہ بھی ان کے روحانی باپ کے دیے ہوئے ہیں، جب وہ ان کے نہیں ہوئے تو وہ مہاجر قوم کے یا ہمارے کیا ہوں گے؟ تو ایک تو آفاق بھائی سے یہ معافی کہ اس پہ درگزر کا کام لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کا پورا پروسیس ہے، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 1 اور 2% کے لوگ کراچی کو ریپرزینٹ کریں گے، 90%، 98% لوگوں کی جو آواز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس الیکشن کمیشن کے اس پروسیس کو دوبارہ سے کوئی عزت دی جائے گی یا کس طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا؟ ہم اس کا پرزور طریقے سے، مطلب ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے، اور بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے یہ عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کی کیا رائے اس بارے میں ہے۔ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ عوام جو چاہتی ہے ہم وہ نہ کریں اور عوام جو نہیں چاہتی ہے ہم اس سے کروائیں۔ عوام جو اس ٹائم چاہتی ہے کراچی کی، وہ اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ ہو۔ 1971 والے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، وہی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جماعت المنافقین ہیں جس نے الشمس البدر بنائی تھی، وہاں بیڑا غرق کروایا، محسود مشرقی پاکستان کو پھنسایا، آج تک ان پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ یہاں آ گئے وہی ادارے ہیں جو رات کو 3 بجے 2 بجے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، وفاداریاں چینج کرواتے ہیں، اکثریت کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے اگر ذہن میں کہیں یہ ہے کہ یہ محصور مغربی پاکستان بنا دیں گے مہاجر قوم کو، تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اس تھوڑے کو بہت جانیے، اس غلطی سے آپ اعتراض کیجئے۔ یہ غلطی بہت مشکلات کا باعث بن جائے گی۔ کراچی کو جو ان کے حقیقی وارث سے ان کے حوالے کریں، کراچی پلے بڑھے گا، اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ اس طرح کی بدماشیاں، یہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جن کے ابھی نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ سندھ نہ ڈیسوں، حالانکہ ان کے پرکھوں نے پاکستان ڈیسوں کر دیا تھا۔ پاکستان ڈیسوں چھوٹی چیز ہے، سندھ نہ ڈیسوں بڑی چیز ہے۔ یہ ہم سے پوچھتے ہیں مہاجر کیا ہے؟ مہاجر کیا ہوتے ہیں؟ آپ تو پاکستان آ گئے، تو آپ تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، تو سندھی، پنجابی، پختون، سرائکی پاکستان سے باہر پیدا ہو کے آتے ہیں، یہ بھی تو پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی کیا وجہ ہے جو اپنے آپ کو یہ قومیت کہتے ہیں اور ہمیں قومیت کو کہنے پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ اگر ان کے پاس جواب یہ ہے کہ صوبے کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں، تو پھر مہاجر صوبہ آج بننا چاہیے، گزرے ہوئے کل میں بننا چاہیے۔ ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے، ہم ہر وہ اب ٹف ٹائم دیں گے۔ اب اگر یہ چاہتے ہیں ہمارے مسلس چیک کریں تو ہم ان کو مسلس چیک کروائیں گے۔ متحدہ سے گزارش ہے، عوام کی طرف سے یہ ایک ہمارے پاس ایک میسج آیا ہے جو ہم کنوے کرتے ہیں کہ آپ باخدا پلیز
مہاجر نعرے سے احتیاط کیجئے، مہاجر نعرہ نہ لگائیے، آپ متحدہ کے نعرے لگائیں۔ مہاجر نام کی ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو سزا ملے، جس طرح آپ نے منافقت کا ثبوت دیا، آپ کا سو کالڈ گورنر، آپ کے اعلیٰ قیادت یہاں تشریف لائی، میڈیا کے سامنے آفاق بھائی نے سوال بھی کیے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے آخری وقت تک۔ ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم الیکشن میں جائیں گے، اور رات کو 3 بجے تمام عوام کو بیوقوف بنا کے، سودا کر کے، اچھے پیسے لے کر کے آپ نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، ایک پورا ماحول بنا دیا جس سے کراچی کے لوگ کنفیوز رہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں۔ تو مہاجر قومی موومنٹ جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتا ہے، یعنی ریگنگ ہو، پہلے پری ریگنگ ہے، پری پول ریگنگ ہے، ایڈمنسٹریٹر تعینات ہو جاتے ہیں، بکس دے دی جاتی ہیں، ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں، ساری ویڈیو موجود ہیں، پھر بٹوین دا پول ریگنگ ہے، اس کے بعد آفٹر پول ریگنگ ہے کہ 48 گھنٹے اس ٹرن آؤٹ کے اوپر لگ رہے ہیں۔ اگر 90%، 95% یا 60% ٹرن آؤٹ کراچی کا ہوتا تو ان کو تو صدیاں چاہیے تھیں۔ ہم کس قسم کا احتجاج کس کے پاس جائیں، کیونکہ سنوائی تو کسی قسم کی کوئی ہے ہی نہیں، میڈیا میں ہر چیز موجود ہے۔ اگر آپ احتجاج چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مہاجر قومی موومنٹ اپنے مسلز شو کرے، تو الحمدللہ ہم آج سے تیار ہیں، ہم آج سے تیار ہیں۔ الیکشن جس طریقے سے آپ لوگوں کو جتواتے ہیں، اگر آپ کو یہی طریقہ سوٹ کرتا ہے، ہم اس طریقے پہ بھی تیار ہیں۔ اگلا الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثبوت دے گا۔ صحافی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ موجودہ الیکشن کس طریقے سے ہو رہے ہیں، پچھلے بائی الیکشن کس طریقے سے ہوئے ہیں۔ کل آپ یا کوئی بھی آدمی ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگائے کہ یہ بدماشی کر کے، ریگنگ کر کے یا کسی قسم کی چیزیں کر کے آتے ہیں، کیونکہ الیکشن کا تو طریقہ کار یہی بن گیا ہے کہ جو جس طریقے سے جو ٹولز یوز کر کے الیکشن کو ون کر لے گا، بس وہی الیکشن کو جیت گیا اور وہی وارث ہے اس سیٹ کا، اس عہدے کا۔ تو اب یہ ہماری مجبوری بنتی جا رہی ہے کہ ہم بھی اسی چال چلن کو اختیار کریں جس کے اوپر دوسرے لوگ چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو رزلٹس ہیں ان کو بدترین طریقے سے تبدیل کیا گیا، بدترین طریقے سے تبدیل کیا گیا، اور ہمارے پاس آپ لوگوں کے علاوہ کوئی میڈیم نہیں ہے۔ آپ کا میڈیم بھی اس لیے ہے، اگر آپ مہربانی کریں گے ہماری آواز کو آگے پہنچا دیں گے، نہیں کریں گے تو ہم اس پہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ورنہ الیکشن کمیشن کے پاس جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ 2122 میں اس کا رزلٹ آئے گا، 100 سال کے بعد۔ ابھی تک ایک NA 240 سے الیکشن ہم نے کنٹیسٹ کیا تھا، وہ انویسٹیگیشن میں ہے۔ آج اس بات کو کئی مہینے ہو گئے، بلکہ 7-8 مہینے ہو گئے، 5 مہینے بعد اسمبلی کا ٹینیور پورا ہو جائے گا۔ اگر 10 سال بعد اس کا رزلٹ آتا ہے کہ الیکشن غلط ہوئے تھے، تو اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہماری ڈیمانڈ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم یہ پوری اسٹرگل شروع کر رہے ہیں کہ جتنی مافیاز ہیں، جتنے معاملات ہیں، اس کے خلاف مہاجر قومی موومنٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سینہ سپر ہوگی اور تمام بدماشیوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے کو بہت سے لوگ مہاجر قومی متحدہ قومی موومنٹ سے اور PSP کے اور بہت ساری جماعتوں کے لوگ ہمیں اپروچ بھی کر رہے ہیں، وہ اس فریب سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آفاق بھائی کو کنونس کیا ہے، ہمارے دروازے اب سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جو ساتھی، جو مہاجر اس فریب سے نکلنا چاہے، اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہرٹیس ویلکم کریں گے۔ متحدہ سے بس اب یہی ایک آخر میں بات رہ جاتی ہے کہ آپ اس مہاجر قوم کو کتنا نوچو گے اور کتنا بیچو گے۔ آپ کا مقصد یہی رہ گیا ہے کہ ہم نے 2 وزارتیں لے لیں، 2 ایڈمنسٹریٹر لے لیے، کچھ پیسے لے لیے، مہاجر قوم کا حال دیکھنا ہو۔ یہ صحافی حضرات، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ کی پرفارمنس دیکھنی ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ اپنی SNG وین لے کر کے، اپنے کیمرہ مین لے کر کے ہمارے ساتھ 2 دن گزاریں۔ ہم آپ کو لانڈی، کورنگی، سرجانی، نارتھ کراچی، لائنز ایریا اور پتہ نہیں کتنے ایریاز ہیں جس میں آپ لوگ شاید خود بھی تعلق رکھتے ہوں گے، ہم آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں اور آپ دیکھیں گے ان لوگوں نے آج تک کیا ڈیلیور کیا ہے۔ ہماری عوام بالکل متنفر ہو چکی ہے، وہ اس پروسیس میں جانا ہی نہیں چاہتی جس کے اندر ریزلٹ ارباب اختیار کی مرضی سے آئیں، اور رات کی تاریکیوں میں لوگوں کو اٹھا کر کے وفاداریاں چینج کروائی جا رہی ہوں، پیسے دے کر کے کوئی بھی کام کروایا جا رہا ہو، نعرہ اسلامی لگایا جا رہا ہو اور کام کون سا کیا جا رہا ہو۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ذہن میں آ گیا ہوگا، کس طرح کے کپڑے، کس طرح کے گانے، کس طرح کے معاملات، مطلب ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو ہم
اپنی قوم سے یہ عہد کرتے ہیں ہم کراچی کو یا اربن سندھ کو محصورن مغربی پاکستان بننے نہیں دیں گے. ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلس کا پورا استعمال کریں. بس یہی آپ سے آج گفتگو تھی. درخواست